ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواج تھا۔ لوگ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھو سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، مبارک ہو، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش گاہ تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد سڑک اور محل وغیرہ بنا کر تیار کر دیے گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ اور اپنا ایک اور نیا بادشاہ چن لو۔ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے وہیں مجھے بھی چھوڑ آؤ۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے باقی کی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت ہے۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں اور ہم آپ سے راضی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ملک کا نام کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور ہمارا علاقہ ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغیات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روز زندگی کے مزے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی فکر سے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔